محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور مریم نواز بڑی سخی بنی ہوئی ہے, بڑی حسینی بننے کی کوشش کر رہی ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ نیازیں بانٹ رہی ہے, سبیلیاں لگا رہی ہے, اور نیازوں کے جو بریانی بانٹ رہی ہے ڈبوں کے اندر, ڈبوں کے اوپر اپنے اشتہارات چپکا رہی ہے, جوس کے ڈبوں کے اوپر اپنی تصویریں لگا رہی ہے. اور ابھی جو نئی رپورٹ آئی ہے, جو ایک خبر آئی ہے, اس کے مطابق یہ کہ 20 کروڑ اس نے اپنا اشتہارات کے اوپر لگا دی ہے. یہ جو آپ کو سڑک کے اوپر کہیں مریم نواز کا کوئی پوسٹر نظر آئے گا, کوئی بل بورڈ نظر آئے گا, چوک کے اندر کوئی 3-4 بل بورڈ لگے ہوں گے مریم نواز کی, یہ عالی شان فوٹو نظر آئے گی آپ کو, لکھا ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب, جس طرح سے پہلے اس کا چاچا لکھتا تھا خادم اعلیٰ, جناب اس نے لکھا ہوگا قوم کی ماں ہے, ملک کی بیٹی مریم نواز. وہ بیسیکلی اس کا اشتہار نہیں ہوگا, وہ اس کی تصویر نہیں ہوگی, وہ آپ کا غریب عوام کا پیسہ لٹک رہا ہوگا چوک کے اندر. یہ جتنے بھی اشتہارات لگ رہے ہیں اخباروں کے اوپر, میڈیا کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر, یا یہ بل بورڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ جو بریانی کے ڈبوں کے اوپر, جوس کے ڈبوں کے اوپر تصویریں لگ رہی ہیں, آپ غریب عوام کا پیسہ لگ رہا ہے. اور وہ غریب عوام جس کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہوا ان لوگوں نے, وہ غریب عوام جو بیچاری آدھی غربت کی لکیر سے نیچے ہے, اس غریب عوام اتنا فالتو پیسہ آیا ہوا ان کے پاس کہ اپنے اشتہارات کے اوپر یہ مالکن لگا رہی ہے. یہ میڈم جو ملکہ بنی ہوئی ہے اس ملک کے اندر, یہ اپنے اشتہارات کے اوپر پیسے لگا رہی ہے. اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے, سارا سال یزیدیت کرتے رہے ہیں, پچھلے 2-3 سالوں سے ان لوگوں نے یزیدیت کا ہر لیول کراس کر دیا. ان لوگوں نے کون سی جگہ پہ ان لوگوں نے اپنی یزیدیت نہیں دکھائی, کون سی جگہ پہ لوگوں نے ظلم نہیں کیا, تشدد نہیں کیا, فسطائیت نہیں کی, کون سے گھر کی چادر چار دیواری کا تقدس نہیں پامال کیا ان لوگوں نے. ان ظالموں نے علامہ اقبال کی بہو کو نہیں بخشا تھا, ریحانہ ڈار جیسی خاتون کو نہیں بخشا, ذلِ شاہ کے ساتھ ان لوگوں نے کیا ظلم کیا, عرشہ شریف کے ساتھ. پھر جب ہماری قوم بیچاری اپنے مینڈیٹ واپس لینے کے لیے, پہلے تو ظلم کیا کہ ان سے مینڈیٹ چھینا, اور مینڈیٹ واپس لینے کے لیے جب ہماری بیچاری قوم پرامن احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پہ نکلتی تھی, کس طرح سے پولیس کو ڈنڈے اور بندوقیں پکڑائی گئی کہ مارو ڈنڈے ان کو, مارو شیل ان کو. پورا سال 2 سال 3 سال ہماری عوام کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑتے رہے ہیں, یزیدیت دکھاتے رہے ہیں, اور محرم میں آ کے جناب یہ حسینی بن جاتے ہیں. وہ جو انہی لوگوں کے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں, انہی لوگوں کو ڈنڈے مارتے رہے ہیں, شل مارتے رہے ہیں, وہ آج انہی لوگوں میں نیازیں بانٹ رہے ہیں, وہ انہی لوگوں کے لیے سبیلیں لگا رہے ہیں, انہی لوگوں کے پیسوں سے, اپنی جیب سے بھی پیسہ نہیں لگا رہے. وہ اسلام آباد کا IG نقوی کس طرح وہ لوگوں کو بلا کے لے کے آتا تھا کہ آؤ مارو ان کو, کیا ظلم اور جبر نہیں کیا اس نے پاکستانی قوم کے اوپر, پرامن احتجاج کرنے والے لوگوں کے اوپر. اور آج جناب وہ پٹیاں باندھ کے پھر رہا ہے کہ میں حسینی ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو مردہ یزید کو تو گالیاں دیتے ہیں لیکن زندہ یزید کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں. جب ان کو تھوڑی طاقت ملتی ہے تو یہ اپنے آپ کو یزید اعلیٰ بنا لیتے ہیں. یہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے, یہ یزید اعلیٰ ہیں. جو کسی کا حق مارتا ہے وہ یزید ہے, وقت کا یزید ہے وہ. اور ان کو سپورٹ کرنے والوں کی حالت بھی کوئی ان سے سیپریٹ نہیں ہے, کوئی ان سے الگ نہیں ہے, وہ بھی بالکل انہی جیسے ہیں. ان کے منافقت کا لیول بھی کوئی الگ درجے کا لیول ہے ان کی منافقت کا. رات کو بیٹھیں گے محفلوں کے اندر, مجلسوں کے اندر, مردہ یزید کو یہ گالیاں دیں گے, یہ روئیں گے امام حسین کے غم کے اندر, لیکن صبح جب اٹھیں گے تو انہی یزیدیوں کی گود میں بیٹھ جائیں گے اور انہی کے نعرے مارنا شروع کر دیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹر ارشاد نے کہا تھا کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی منافق ترین قوم ہے. یہ ایک طرف تو یزید کی گود میں بیٹھتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ